ساری مل گئی. پسٹی گیس میں کیا تھا, آٹا کے ساتھ ساری مل کہاں پہ سر پتہ ہی نہیں. روئی مل گئی, ان کی لنگائی ہوئی, کیسے بنتی ہے پتہ ہی نہیں. کچھ چیزوں کا پتہ ہی نہیں. پہلے زمانے میں جو کیا اپنی کمان لیے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا ہندوستان میں, پھر اسے روکا جاتا تھا سردی سے کچھ پہلے, اور مکان کی دہلیز میں یا کسی کمرے میں چاروں طرف سے کمرے بند کر کے تاکہ روئی اڑے گا تو اس میں سے آواز آتی. اس کے بعد یہ بڑی لکڑی سی ہوتی تھی, اس میں آگے ناریل کا پھول لگا ہوتا تھا اور وہ اس کو چھت سے لٹکا دیتا تھا, اور وہ کمان کی ڈوری جو تھی اس کے روئی کو ڈال دیتا تھا نیچے, اور وہ ڈوری جو تھی وہ جگہ سے مارتا تھا تاکہ پہ اپنے ڈنڈے کو, تو وہ روئی تاگا لے کے دھنک کے کتنی کر دیتا تھا کسی روئی کو, اس میں سے جو آواز آتی تھی وہ دنیا سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دھن سے لگ ہے. تو 19 بہنیں جو میں نے ابھی بتائی, اس کا جو بانی ہے خلیل, عرب کا بہت بڑا آدمی ہے, دانشور, ادھر سے گزر رہا تھا, اس نے آواز سنی, اس آواز سے اس نے 19 بہنیں بنائی. روئی دھنکنے کی آواز میں سے 19 شاخیں نکالی. 19 میں سے ہندوستان پاکستان والے کل 13 استعمال کر پاتے ہیں. پوری 19 عربی بہریں نہیں یہاں کا کوئی شاعر استعمال کر سکتا. 12 یا 13, اور 12 میں بھی زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بہت بڑا استاد ہوگا تو 5 کے آگے نہیں, 5 کے آگے. میر انیس نے کل 5 بہریں 19 میں سے لی. مرزا نبی نے کچھ زیادہ لی, لیکن میر انیس نے 5. کون کون سی؟ مزارع, حجج, مجتس اور رمل. اب روئی دھنکنا سب یاد ہے خلیل کا, کئی 100 سال پہلے, کئی 1000 برس پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے ایک آواز سے میٹر اور پیمانے بنا دیے. وہی آج دنیا میں لائق ہے, ہر زبان میں وہی چل رہا ہے. اسی پیمانے پہ شیپ کہا جائے گا. اب انیس نے 4 چنی, 5ویں پہر میں ایک ہی مرثیہ کہا, لیکن 4 میں سارے گئے. 4 میں سب سے زیادہ بہر کو استعمال کی وہ بہرے مزارع. اب مزارع کیا ہے؟ مزارع عربی میں کہتے ہیں گیت کو, ترجمہ اردو ہوگا گیت. مزارع عربی کا لفظ ہے. اب مزارع استعمال کیا نہیں سے, جب قطع کی مسافت شب آفتاب میں, یہ ہے مزارع, یہ ہے مزارع. اگر بہرے حجج یا رب چمنے نظم کو گلزار ارم کر, یہ ہے حجج. اب آئی نمل, بخدا اور اسے میں کام لیتا ہوں نمکے کام لے سکن تم ہے فصاحت میری. یہ پہلے رمل, اور رمل میں بھی 10 میں کی ایک شاخ ہے, ساری شاخیں نہیں. انیس نے جو شاخ لی اسی شاخ میں اقبال نے شکوہ لکھا, ہم سے یہ شکوہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. خدا خدا سے میں کام لیتا ہوں, تم ہی کہہ پر کو اٹھانا کس نے نمکے باندھنے تکلم ہے فصاحت پہ. تو یہ انیس سے ریتم بنا دیا, سمجھے نا. اب رہ گیا مجھ کا سب سے مشکل ہے, استادی کے درجے پہ پہنچے تو اس بہر کو استعمال کریں. لہو سے لال رنگ میں جب علی کا لال ہوا, یہ ہے مشتس, یہ ہے مشتس. علی سے کب لکھے, کسی نے کہہ دیا کہ علی سے مشتس سے مرضی کم لکھے, تو بیٹے نفیس نے طے کر لیا ساری زندگی ہم مشتس ہی لکھتے ہیں. سمجھ آیا نا, یہ ایک بڑے مسئلے ہیں. یہ بہریں
یہ طرزیں یہ سب زندہ نہ رہتے اگر اداداری نہ ہوتی. ان کا کوئی ہلکا نہیں ہے، نہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ تعلیموں میں، نہ مدرسوں میں، نہ مسجدوں میں. مسجد نہ ہوتی تو یہ علم فنا ہو جاتا. شعر و ادب فنا ہو جاتا. حسینیت سرپرست بن گئی، صرف شاعری یا نثر کی نہیں. میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی بات بتانا چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ جس شہر کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اگر اس نے اپنی مشکل میں حسین کو یا علی کو اتار لیا تو وہاں سے آواز آئی